خوشبو وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں خوشبو رمضان میں۔ ناظرین مکرم، 11 رمضان المبارک 2020 کی یہ خوبصورت سحری کی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹی نیوز ایچ ڈی اور سٹی اسلامک ایچ ڈی کی سکرین پر۔ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر علی۔ ناظرین مکرم، وقفے میں مجھے دو خوبصورت مہمانوں نے جوائن کیا۔ اکثر و بیشتر آپ ان کو سٹی نیوز کی سکرین پر دیکھتے رہتے ہیں۔ حبیب اکبر جلالی، السلام علیکم حبیب بھائی۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے اور بڑا اچھا کرتا پہن کر آئے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے معزز مہمان راکب علی نوشاہی صاحب۔ السلام علیکم راکب بھائی۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہماری خصوصی درخواست پر۔ بالخصوص مجھے یہ بہت پسند ہے، میرے پسندیدہ ثنا خان ہیں، بڑے اچھے لب و لہجے میں، بڑے گداز کے ساتھ اور بڑی وارفتگی کے ساتھ نعت رسول مقبول پڑھتے ہیں۔ ناظرین مکرم، مجھے سب سے پہلے حبیب اکبر جلالی صاحب سے ملتمس ہونا ہے کہ وہ بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں زمزمہ عقیدت پیش کریں۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا تو دینوں دنیا مدینے میں ہے۔ کہ سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، چشم تر ان سے یہ التجا ہے میری کہ ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کہ عرش اعظم سے اونچی بڑی شان ہے۔ روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، اور جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک وہ ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کہ مکے میں عمرہ کرنا تھا سو کر لیا، جس قدر اس کا دم بھرنا تھا بھر لیا،
اب مدینے سے دوری گوارا نہیں، اب مدینے سے دوری گوارا نہیں، عاشقوں کا تو کعبہ مدینے میں ہے کہ حاجیوں آؤ شہر شاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اب مدینے سے دوری گوارا نہیں، عاشقوں کا تو کعبہ مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ، اب مدینے سے دوری گوارا نہیں، عاشقوں کا تو کعبہ مدینے میں ہے کہ ساول دی نگری تو کعبہ نثارے، کعبے دا کعبہ خود مینڈا یار ہے۔ سبحان اللہ، حبیب اکبر جلالی بحضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی خوبصورت جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ مجھے چلنا ہے اپنے موضوع کی جانب۔ ناظرین مکرم، عشرہ مغفرت آج ہمارا موضوع ہے۔ علامہ محمد گلزار رمضان اویسی میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت یہ بتائیے کہ اسے عشرہ مغفرت کیوں کہا جاتا ہے؟ جیسے عشرہ نجات ہے یا عشرہ رحمت ہے، ان کی خصوصیات ہیں، عشرہ مغفرت اسے کیوں کہا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشرہ مغفرت سے مراد یہ ہے کہ اس میں خصوصی طور پہ اللہ رب العزت گناہگاروں کو، ویسے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب یکم رمضان المبارک کی پہلی شب آتی ہے تو اللہ رب العزت 6 لاکھ گناہگاروں کو جنت کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ یکم رمضان سے لے کر پورا رمضان المبارک کا مہینہ، اور بالخصوص جب شب قدر کی رات آتی ہے اس رات میں، اور پھر جب چاند رات آتی ہے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پورے مہینے کے جتنے گناہگاروں کو مغفرت کا، بخشش کا، جنت کا پروانہ دیا جاتا ہے، پورے مہینے کو کیلکولیٹ کیا جائے تو اس ایک شب میں اللہ رب العزت اتنے اور گناہگاروں کو جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ تو اس کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ یہ عشرہ درمیانی جو ہے وہ مغفرت کا ہے، اس میں خصوصی طور پہ جو ہے وہ مغفرت کا جو ہے وہ پروانہ اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھولے اور بھٹکے ہوئے انسان لوٹا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی تیرا رب رحیم ہے۔ اتنی ماں جو ہے اپنی اولاد کے ساتھ محبت نہیں کرتی کہ ایک ماں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر اللہ رب العزت جتنا اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے ایک اور مقام پہ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس آیہ مبارکہ کے تحت جو ہے وہ انسان کو یہ امید جو ہے، اس کی امید کی کرن جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اجاگر ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے کہ بندے تو میری بارگاہ سے نا امید نہ ہو، تو بندے جتنے بھی گناہ کر لے لیکن میری رحمت جو ہے اس سے پر امید رہے۔ اسی کے تحت تفسیر کے اندر آتا ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کس قدر مہربان ہے، کس قدر بندے کی طرف جو ہے نا وہ متوجہ رہتی ہے کہ بندے اب بھی بھولا ہوا تو واپس لوٹ کے آ، اللہ کی رحمت اس کو ویلکم کرتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اسی کے ضمناً کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک شخص جس کے اونٹ بمائے ساز و سامان لدے ہوئے وہ جا رہا ہے تو تھکا ہارا ایک جگہ پہ رک جاتا ہے، رک کے اس نے کہا کہ میں کسی درخت کے سائے تلے تھوڑی دیر میں آرام کر لیتا ہوں، تو آرام کرنے کی غرض سے وہ ایک سائے دار درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے نا تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے وہ سامان والے لدے ہوئے جو اونٹ ہیں وہ وہاں پہ موجود نہیں ہیں، بڑا پریشان ہوا۔
इसी कशमकश में वो अपने साजो सामान वाले ऊँटों की तलाश में जुस्तजू में वो कभी इधर जाता है दीवाना वार, कभी उधर जाता है, पहाड़ों के इर्द गिर्द बड़े चक्कर लगाता है। अला हाजल कयास वो थक हार के दरख्त के नीचे आके फिर जो है ना लेट जाता है, उसकी आंख लग जाती है। जब आंख लगती है तो जब दोबारा उसकी आंख खुलती है तो कुदरत खुदाबंदी देखिए कि वो देखता है कि उसका वो साजो सामान वाला वो जो ऊंट हैं वो उसके पास मौजूद हैं। तो उस वक़्त उसे इतनी खुशी होती है, इतना वो मसरूर होता है कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुशी की इंतहा नहीं रहती। वो खुशी के मारे कहता है कि मालिक तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूं। ये खुशी की वजह से इतनी खुशी है कि उसे पता ही नहीं है कि मैं जुबान से अदा क्या करना चाहता हूं और अदा क्या कर पा रहा हूं। तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इतनी खुशी उस इंसान को हो रही है कि उसका जो गुमशुदा माल है उसे वापस मिल गया। जब बंदा अपने रब की तरफ लौट के आता है उससे भी कहीं ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत को उसके आने की खुशी हुआ करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाजरीन मुकर्रम, वक्फे का वक्त हुआ चाहता है। एक खूबसूरत से और मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।